السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسهل علینا هذه العلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 46واں سبق، ایپیسوڈ نمبر 46 آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہمارے زیر مطالعہ آج کی جو احادیث ہیں وہ 3931 سے 3936 تک زیر مطالعہ ہیں، اور انشاءاللہ فوکس ترجمے پہ ہوگا۔ قابل وضاحت الفاظ ان کی وضاحت بھی کی جائے گی، اور حدیث کی اسنادی حیثیت ضرورت کے مطابق بیان کی جائے گی۔ آتے ہیں براہ راست احادیث کی جانب۔ احادیث کی نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب الجہاد کا ایک وسیع و عریض چیپٹر، جس کے ضمن میں یہ مختلف ابواب آ رہے ہیں، اور انتہائی اہم ہماری جو عملی زندگی اس سے تعلق ہے ان کا، کیونکہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور حالات جو ہیں وہ جہاد کے اہل اسلام کو درپیش ہوں گے وقتاً فوقتاً۔ تو ہمارا جو آج کے لیسن کا جو باب اس کتاب الجہاد کے ضمن میں اور جو احادیث ہیں وہ، جیسا کہ گزشتہ سبق سے بھی ہم نے معلوم کیا اور پڑھا بھی، چند احادیث کا ذکر بھی کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کو، جب کہ صلح حدیبیہ ہو چکا اور کچھ امن کی فضا آپ کو ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف ممالک اور علاقوں کے جو قصبے تھے ان کو اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے خطوط لکھے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا اس حدیث کے ضمن میں کتاب الجہاد، اور پھر اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف علاقوں میں، ملکوں میں اور خطوں میں دعوت اسلام کے لیے خطوط بھیجنا، ان میں بعضوں کے جو جوابات آئے وہ مثبت تھے، اور بعضوں کے جو ہیں وہ منفی تھے۔ اور ایران کے جو بادشاہ نے تو کسرا جو تھا، اس نے آپ کا نام مبارک جو ہے وہ پھاڑ ڈالا، جس پر آپ نے اس کو بد دعا دی، اور اللہ نے اس کی جو سلطنت اس کو پارا پارا کر دیا۔ تو اسی سلسلے میں یہ حدیث ہیں بقیہ، جو کہ آج ہمارے پاس حدیث 3931 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے غزا بنا، جب ہمارے ساتھ غزوہ یعنی لڑائی کا ارادہ کرتے، قومن کسی بھی کافر قوم سے، لم یکن یغزو بنا، تو آپ نہیں لڑائی کرتے، حملہ کرتے اس غزوہ میں ابتدا میں، حتیٰ یہاں تک کہ یصبح، آپ صبح کر لیتے، صبح کے وقت، صبح تک آپ انتظار کرتے، وینظر الیہم، اور ان کو یعنی دشمن پر آپ کی نظر ہوتی، آپ دشمنوں کو دیکھتے۔ فَإِن سَمِعَ أَذَانًا، تو اگر آپ سنتے کوئی اذان کی آواز کا، فعنہم، تو ان سے آپ اپنا ہاتھ روک لیتے، رک جاتے آپ۔ وَإِن لَّمْ يَسْمَعْ، اور اگر آپ وَإِن لَّمْ يَسْمَعْ أَذَانًا، اور اگر آپ کو اذان کی کوئی آواز نہ سنائی دیتی، أَغَارَ عَلَيْهِمْ، تو آپ ان پر ایک دم حملہ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں پر یا اس علاقے کے لوگوں پر، قبیلوں پر آپ حملہ کرتے۔ قالا، تو کہتے ہیں راوی انس رضی اللہ عنہ، فخرجنا الی خیبر، تو ہم جب نکلے اسی غرض سے، یعنی خیبر کو فتح کرنے کے لیے یہودیوں کے خلاف، فخرجنا الی خیبر فانتہینا الیہم لیلا، تو ہم نے وہاں جا کر رات کو پڑاؤ ڈالا، یعنی ان کے پاس رات کو ٹھہرے۔ فلما اصبح، تو پھر جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے قریب ہوئی، ولم یسمع اذانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اذان کی آواز تک نہ سنی۔ راکبہ، آپ سوار ہوئے اپنی سواری پر، ورکب، تو
خلف ابی طلحہ تھا، اور میں بھی سوار ہوا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ۔ وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمُسُّ قَدَمَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ میرے قدم جو تھے، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمُسُّ قَدَمَ نبی اللہ، کہ بے شک میرے جو پاؤں تھے وہ لَتَمُسُّ چھو رہے تھے قدم نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سواری پہ بیٹھے تھے، اس کے پیچھے ابو طلحہ تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے میں تھا۔ قال فخرجوا الینا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس اسناد میں وہ یہودی ہماری طرف نکلے، بے مقاتلہم و مساحیہم، اپنے بیلچوں اور اپنے کدالوں کے ساتھ، ہے نا، اپنے بے مقاتل، مقتل ہوتی ہے، مقاتل مقتل جو ہوتی ہے ٹوکرا، یعنی اپنی ٹوکریوں کو لے کر، و مساحیہم، اور اپنے کدالوں کو لے کر، یا کسی یا بیلچے وغیرہ یا جو بھی، تاکہ وہ صبح صبح اپنی کھیتی باڑی کی طرف نکلتے تھے، باغات، کھجوروں کے باغات میں کھیتی باڑی کرتے تھے، تو اپنے آلات اسباب معمول لے کر وہ نکلے اپنے معمول کے مطابق۔ فلما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، محمد واللہ، یہ محمد آ گیا ہے، اللہ کی قسم، محمد والخمیس، اللہ اکبر، ہاں، محمد والخمیس، اور محمد اور وہ لشکر، یعنی محمد لشکر سمیت آ گیا۔ فلاجاؤ، تو وہ پوڑے، انہوں نے پناہ لی اسی دوران، جلدی میں، تیزی میں، الی الحصن، قلعہ کی جانب، یہ جو بڑے بڑے قلعے تھے وہاں خیبر میں آج بھی موجود ہیں، تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ فلما رام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں اور اپنے قلعوں میں چھپ رہے ہیں، تو قال، آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ خربت خیبر، خیبر جو ہے وہ تباہ ہوا، خراب ہوا، برباد ہوا۔ انا، بے شک ہم، اذا نزلنا، جب ہم اتریں، بساحت قوم، کسی قوم کے صحن میں، میدان میں، فسا صباح المنظرین، تو برا ہوتا ہے ڈرائے جانے والوں کی، بری ہو جاتی ہے ڈرائے جانے والوں کی صبح، فسا صباح المنظرین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے ان یہودیوں کو دیکھ کر، جو کہ اپنے کدالوں، ٹوکریوں سمیت آ رہے تھے حسب معمول صبح صبح، لیکن وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور قلعوں کے پیچھے جا چھپے۔ حدیث جو ہے یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور دوسری آگے حدیث کی طرف آتے ہیں۔ وان نعمان بن مقرن، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں، شہدت القتال، کہ میں حاضر ہوا لڑائی کو، ایک جنگ میں لڑائی حاضر تھا، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں حاضر ہوا، جنگ جو جہاد پر جہاد کے لیے تھی۔ فقان اذا لم یقاتل، اور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑائی کرتے، لڑتے، اول النہاری، دن کے آغاز میں، فقان اذا لم یقاتل، فقان اذا لم یقاتل اول النہاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں لڑتے تھے دن کے شروع کے حصے میں، آغاز میں، انتظر، آپ انتظار کر لیتے، حتیٰ تحب الارواح، ہو یہاں تک کہ جو ہوائیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی، صبح کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی، وتحضر الصلاۃ، اور نماز جو ہے وہ اس کا ٹائم ہو جاتا، یعنی نماز ظہر کا وقت ہو جاتا۔ تو یہ مختلف اصل میں اپنا اوقات تھے جہاں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناسب زیادہ سمجھتے کہ اب زیادہ بہتر وقت ہے، یا حالات ہیں ہمارے دشمنوں کے خلاف حملہ کرنے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس بارے میں اپنی دشمن کے خلاف جو جنگی چال ہے اس کو پہلے اپنا، اس پر عمل کرتے، اس پر عمل پیرا ہوتے، باقاعدہ صف بندی کرتے، اور وقت کا تعین کرتے، دیکھتے کہ کون سا ٹائم، کون سا وقت، کون سی سائیڈ جو ہے وہ بہتر ہوگی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے اور کامیاب ہوگی۔ تو یہ مختلف اوقات ہیں، آگے بھی آ رہی حدیث، کبھی شروع کی دن کی ابتدا میں، اور کبھی رات کو اگر آگے ٹھہرتے تو فجر کے وقت نماز پڑھ کر جب دیکھتے اذان کی آواز نہیں آ رہی تو اس وقت آپ حملہ کرتے، اور کبھی ظہر کے وقت،
ظہر جب سورج ڈال جاتا تو اس وقت، اور کبھی جب عصر کے بعد. تو یہ مختلف یہ کمانڈر پہ یا قائد پر ہے یہ کہ وہ کون سا جو ہے وقت بہتر محسوس کرتا ہے دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے، اور کون سے زیادہ اچھے نتائج کے اعتبار سے اوقات ہیں. الفصل الثانی، الفصل الثانی دوسری فصل آ گئی ہے ہمارے پاس اس باب کی، اور یہ باب آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا، کہ انہوں نے مختلف بادشاہوں اور اپنا حکام کے جانب اسلام کی دعوت کے لیے بھیجے. تو آتے ہیں ہماری آج اس دوسری فصل کی پہلی حدیث 3933 عن النعمان بن مقرن، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال کہتے ہیں شاہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اکبر حاضر ہوتا مع رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سلسلے میں، غزوہ میں یا جہاد یا لڑائی میں کفار کے خلاف. فکان اذا لم یقاتل اول النہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے شروع حصے میں قتال نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، انتظر آپ انتظار کرتے حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا. وتحب الریاح، اور ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی. وینزل النصر، وینزل النصر، اور اس کے ساتھ ہی جو مدد اللہ کی وہ بھی نازل ہوتی. ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے. تو یہ ایک اور ٹائم آ گیا ہے، پہلے جو حدیث آئی ہے اس میں اور وقت تھا، اور یہ اور وقت ہے یہاں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حملہ نہ کرتے جب تک کہ سورج ڈال نہ جاتا. تو یہ اس وقت جب آپ چاشت کے وقت یا سورج نکلنے کے بعد جب آپ پہنچتے وہاں دشمن کے سامنے، تو آپ انتظار کر لیتے سورج جو ہے وہ ڈل جائے، اور پھر اس کے بعد ہم سورج ڈلنے کا اصل مقصد کیا تھا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، وہ یہ تھا کہ کہیں سے اگر ظہر کی نماز کی اذان کے بارے میں اگر آواز کوئی آ جاتی ہے تو ہم اپنا حملہ جو ہے وہ روک لیں گے، ہم تحقیق کر لیں گے کہیں وہ اہل اسلام کی بستی نہ ہو اور مسلمانوں پر حملہ جو ہے بخبری میں نہ ہو جائے اور ان کا نقصان نہ ہو جائے. وتحب الریاح، اور ہوائیں جو ہیں وہ ظہر کی چلنے شروع ہو جاتی ہیں. وینزل النصر، اور اللہ کی طرف سے مدد اترتی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ فرماتے، دشمنوں کے خلاف حملہ کرتے. اچھا جی، آگے ہمارے پاس ون قتادہ تا، قتادہ سے یہ روایت ہے عن النعمان بن مقرن، قتادہ رحمہ اللہ ان سے یہ روایت ہے کہ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نعمان بن مقرن، قال غزوت مع رسول اللہ، کہ میں نے جہاد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کان اذا طلع الفجر، تو جب سورج فجر طلوع ہو جاتی، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ رات کو پہنچتے دشمن کے سامنے اور رات کو وہاں اترتے، خیمے گاڑتے، تو صبح کے طلوع ہونے کا انتظار فرماتے. آپ کہیں سے کوئی اذان کی آواز آ جائے تو آپ حملہ روک دیتے. فکان اذا طلع الفجر، جب سورج فجر طلوع ہوتی، امسک، آپ رک جاتے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. اذا طلعت قاتل، پھر جب سورج طلوع ہو جاتا، نکل آتا، تو پھر آپ لڑائی لڑتے. اذا انتصف النہار امسک، تو پھر اسی طرح جب سورج نصف النہار پہ آتا، یعنی وہ جو جس وقت کے زوال سے ہم کہتے ہیں سورج بالکل سر پہ آ جائے، تو اس وقت وہ وقت ہوتا ہے سورج کے جو پجاری ہوتے ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں مجوس وغیرہ. فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ، تو پھر جب سورج بالکل دن وسط میں یعنی درمیان میں آتا، سورج سر پہ امسکا، پھر آپ رک جاتے حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا. تو اس میں بھی یہ مقصد جو پہلے میں نے بیان کیا ہے کہ نماز کا ٹائم آ گیا ہے تو آپ انتظار فرماتے اور نماز بھی پڑھتے، اور یہ بھی کہ کہیں سے اگر اذان کی آواز آ جاتی ہے تو آپ حملے سے رک جاتے. اذا زالت الشمس، اور پھر جب سورج ڈھل جاتا، قاتل، تو آپ قتل یعنی کی لڑائی کرتے، حتی عصر، یہاں تک کہ عصر ہو جاتی. ثم امسک، پھر آپ رک جاتے، حتی یصلی العصر، یہاں تک کہ آپ عصر کی نماز پڑھتے. ثم یقاتل، پھر آپ لڑائی شروع کر دیتے. قال قتادہ، قتادہ
رحمہ اللہ کہتے ہیں کانا یقال عند ذالک تہیج ریاح النصر، یہ وہ وقت ہوتا تھا جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ تہیج ریاح النصر کی مدد کی ہوائیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اس وقت میں، تو مدد کے لیے جو ہوائیں ہیں یا آندھی ہیں وہ اٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دشمن کے خلاف اہل ایمان کو فتح دیتے ہیں۔ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں لِجُيُوشِهِمْ، اپنے لشکروں کی کامیابی کے لیے، فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں۔ رواه ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث جو پہلی حدیث ہے حدیث طلبہ، جو ہم نے 3934 ہم نے پڑھی ہے حدیث، اللہ اکبر، یہ اس کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ 3933 نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی، اور اس کے بعد یہ 3934 حدیث، یہ حدیث جو ہے 3934 یہ قتادہ سے مروی ہے اور نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حدیث 3934 اس حدیث کی سند منقطع ہے اور ضعیف بھی ہے۔ یہ قتادہ جو جن کا ذکر ہوا یہ قتادہ مدلس اور عنان ہے، اور اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث 1613 اس سے ہمیں مستغنی کر دیتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال یہ صحیح حدیث بھی آ رہی ہیں، اور یہ کچھ ایسی حدیث بھی ہیں کہ جن کی سند میں کچھ راوی ضعیف ہیں یا انقطاع ہے اور حدیث ضعیف ہے، لیکن کوئی حرج نہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ نماز کا وقت آ جائے تو اس کی مصلحت کے لیے کہ نماز ادا کی جا سکے، اور دوسری بڑی مصلحت نماز کے وقت سے پہلے آپ رکتے تھے کہ کہیں اذان کی آواز سنائی دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حملہ کرنے سے رک جاتے یا تحقیق کر لیتے پہلے یہاں کو مسلمان تو نہیں یا مسلمانوں کی کوئی بستی۔ اللہ اکبر۔ آگے آتے ہیں اگلی حدیث، وان اعصام وعصام المزنی، وان عصام المزنی، عصام مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فی سریۃ، ایک جہادی، ایک چھوٹی جہادی مہم میں، فی سریہ یعنی سریہ سے مراد وہ بھی ہے ایک فوج کی حصہ یا ایک فوج کی ٹکڑی جسے کہتے ہیں سریۃ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی غرض سے بھیجا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اذا رأی تم مسجدن، جب تم کوئی مسجد دیکھ لو، او سمعتم تم یا تم سن لو، مؤذنا کوئی مؤذن کی آواز کو، اذان دینے والے کو، فلا تقتلوا احدا، تو پھر تم وہاں کسی کو قتل نہ کرو۔ رواه ترمذی و ابو داود، امام ترمذی امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ 3935 یہ حدیث ہے، اور حدیث کی سند بھی، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی ابن عصام ایک غیر معروف آدمی ہے، ابن عصام، وان عصام المزنی رضی اللہ عنہ، یہ تو صحابی ہیں لیکن سند میں راوی ابن عصام بھی ہے جو کہ غیر معروف ہے، اس کا پتہ نہیں چلا کون ہے، تو اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوئی۔ ہاں جی، تو اسی طرح صحیح مسلم کی غالباً ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دشمن کے خلاف مہم میں برسر پیکار تھے، کہ اسی اسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کے وقت ایک آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے پہلے کہ آپ حملہ کرتے تو آپ نے وہ آواز سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو فطرت کو پہنچا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس نے آواز دی، اور پھر اس کے آگے اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ بس یہ جہنم سے بچ گیا، جہنم سے آزاد ہوا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ نے، کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک چرواہا تھا جو کہ یہ کلمات کہہ رہا تھا،
تو عزیز طلباء سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں پوری احتیاط برتتے کہ کہیں کوئی ایسی بستی کہ جہاں کوئی لوگ مسلمان رہتے ہوں تو اندھے کے بے فکری میں یا بے خبری میں ان پر حملہ نہ ہو جائے اور وہ انہیں ان کی جانی یا مالی کو نقصان نہ ہو سکے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ بھی واضح ہوا کہ اذان کتنی اہمیت ہے، مساجد کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ اہل ایمان ہاں یہ ایک شعار ہے دین کا، اسلام کا بہت بڑا، اور جہاں سے یہ آواز بلند ہو اٹھے یا یہاں جہاں مسجد نظر آ جائے یا اس کے مینار مسجد کے نظر آ جائیں تو پھر اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اور یہاں اگر سارے نہیں تو کم از کم خاصی تعداد ہے اسلام کی جو یہاں رہتی ہے، اسی لیے اذان کی آواز آئی اور اسی لیے یہاں عبادت گاہ اہل اسلام کی مسجد اللہ کا گھر موجود ہے جو کہ امن کی ایک علامت ہے۔ تو بہرحال حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن کوئی حرج نہیں، صحیح احادیث جو ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ جو اس میں مضمون ہے وہ صحیح اور درست ہے، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث طلباء الفصل الثالث، تیسری فصل ہے اس باب کی، اور یہ حدیث ہے 3936 عن ابی وائل، ابو وائل، اللہ اکبر، یہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، قال کہتے ہیں کتب خالد بن الولید، سیف اللہ جو ہیں خالد بن ولید اللہ کی تلوار، انہوں نے لکھا میسج، انہوں نے لکھا خط کا پیغام الى اہل فارس۔ جی عزیز طلبہ، ابو وائل کی الفصل الثالث، تیسری فصل، ابو وائل سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں کتب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کہ خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا پیغام، میسج، خط الی اہل فارس، اہل فارس کے نام، اور اوپر کیا لکھا، سب سے آغاز ابتدا کیسے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بابرکت پاکیزہ نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، من خالد بن الولید، خالد بن ولید کی جانب سے، الی رستم و مہرانہ فی مالا فارس، فارس کے بڑے سرداروں رستم اور مہران کے نام، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے رستم اور مہران جو کہ فارس کے بڑے سپہ سالار یا بڑے سردار تھے ان کے نام پر۔ تو کیا مضمون تھا، سلام علی من اتبع الہدا، سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو کہ متبع ہوا ہدایت کے، جو جس نے ہدایت کی پیروی کی، من اتبع الہدا، اس پر سلامتی ہو۔ اما بعد، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد، فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ، پس بے شک ہم، نَدْعُوكُمْ تم کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، الی الاسلام، یعنی دعوت دیتے ہیں تم کو اسلام کی جانب، دین اسلام کو قبول کرنے کی جانب، فَإِنْ أَبَيْتُمْ، تو اگر تو تم انکار کرتے ہو یا تم نے کیا تو فَآتُوا الْجِزْيَةَ، تو تم پھر جزیہ دو، جزیہ دو گے یا آپ کو دینا ہوگا، عن یدن، اپنے ہاتھوں، وانتم صاغرون، اس حال میں کہ تم ذلیل و خوار ہو، کہ تم ذلیل ہو، اس حال میں تم اپنے ہاتھوں خود اپنا جزیہ ادا کرو گے، ذلت اور حقارت کے ساتھ، ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ تھی مسلمانوں کی عظمت و سطوت کہ لگاتا تھا تو جب نہ آ رہا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو ورستہ چھوڑ دیتا تھا، یہ مسلمان تھے اس وقت کے۔ ہاں جی، وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسریٰ کی جھکانے والے، بادشاہی میں فقیری کا چلن رکھتے ہیں، دوش پہ بار امانت کے اٹھانے والے۔ تو یہ ایک جھلک تھی کہ تم پھر جزیہ، اگر تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، فَإِنْ فَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ، فَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ، تو تم اپنے ہاتھوں جزیہ دو گے، وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ، اس حال میں کہ تم ذلیل و رسوا ہوگے، فَإِنَّ مَعِیَ، ہاں جی، پس بے شک معیہ میرے ساتھ، قوم ہے، یحبون القتل، جو کہ قتل ہونے کو اتنا پسند کرتی ہے، اتنی محبت رکھتی ہے، شہادت کو مراد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کما یحب فارس الخمرہ،
جس قدر کے جو فارس کے جو لوگ ہیں وہ شراب کو پسند کرتے ہیں، شراب کو پینا، نشہ آور چیز، اسی طرح میرے ساتھ جو قوم ہے مجاہدین کی، صحابہ کی، وہ اللہ کی راہ میں کٹنا جو ہے وہ اتنا پسند کرتی ہے، شہادت کو اتنا پسند کرتی ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو کہ ہدایت کا تابع ہوا۔ ایک بار پھر انہوں نے دعا کی اس شخص کے بارے میں جس نے ہدایت کو فالو کیا۔ رواہ فی شرح سنہ، امام رحمہ اللہ نے اس کو شرح سنہ میں روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث 3936 حدیث ویسے ضعیف ہے، باقی یہ ہے کہ اہل سیر نے یہ مضمون اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خطوط کا یہ متن جو ہے وہ بہت کثرت سے اس کا ذکر کیا ہے۔ سند میں شریک القاضی، ہاں جی، شریک القاضی جو ہے مدلس اور رانن راوی ہے، نیز اس حدیث کے شواہد بھی باطل ہیں۔ البدایہ و نہایہ میں بھی یہ، اور دیگر جو تاریخ اسلام کی کتابیں ان میں بھی کثرت کے ساتھ یہ خاطہ اور اس طرح کے دیگر خطوط جو ہیں ان کا ذکر ہوا ہے۔ اچھا جی، عزیز طلبہ، کتاب الجہاد کے سلسلے میں نیا باب آ گیا، باب القتال فی الجہاد، جہاد میں قتال کے اجر و ثواب کا بیان۔ ہاں جی، پہلی فصل، الفصل الاول، عن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل، ان کے ایک آدمی نے کہا، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا، یوم احد، یہ اس مضمون کی ایک حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، قدر تفصیل سے تھی، لیکن یہ قدر اختصار کے ساتھ ہے، لیکن واقعہ وہی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل، نے کہ ایک صحابی آدمی کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یوم احد، احد کے دن، ارائیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ذرا بتا دے دیجیے، ان قتل، تو اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو فائن آنا، تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، میں کہاں ہوں گا؟ قال، آپ نے فرمایا، فی الجنہ، سبحان اللہ، آپ نے اس کے لیے مور ثبت کر دی جنت کی، اللہم اجعلنا منہم۔ فعل کا تمارات فی یدہی، تو اس پر انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، وہ کھا رہے تھے طبعاً کھجوریں، یا کھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھیں، انہوں نے وہ پھینکی، وہیں پھینک دیں، ثم قاتلا، پھر وہ انہوں نے لڑنا شروع کر دیا دشمنوں کے خلاف، حتیٰ قتلا، یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے گئے، یعنی شہادت پا گئے، سبحان اللہ۔ تو جو من طلب شیئا جدا وجدا، جو شخص کوئی جو چیز چاہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرے نیک نیتی سے، خلوص سے، تو اللہ رب العالمین اس کو وہ مقام اور وہ ٹارگٹ عطا فرما دیتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کے لیے رضا ہو، اور پھر محنت کرے، کوشش کرے، اپنے دیے گئے وسائل، اللہ کی طرف سے صلاحیتیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کرے۔ آگے یہ حدیث 3938، حدیث وان کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید، کعب بن مالک یہ وہ ہیں ہستی صحابی کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، دو اور بھی ان کے ساتھ تھے، ساتھی مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، اور کعب بن مالک، غالباً ان کا تفصیل سے واقعہ آگے شاید آئے گا، اور بڑا ہی عبرت انگیز، سبق آموز یہ واقعہ ہے، اور بڑا تفصیل سے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ توبہ میں، اور یہ صحابہ جو ہیں اللہ نے ان کی پھر توبہ قبول کی، کس طرح پہ یہ پیچھے رہے، یہ خود راوی ہیں اس حدیث کے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ الا ورع بغیرها، کہ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ارادہ کرتے، چاہتے غزوہ کا، یعنی جہاد کے لیے، لڑائی کا، جہاد میں یعنی کوئی لشکر تیار کرتے اور مہم جو ہے وہ بھیجتے حملہ آور ہونے کے لیے دشمن کے خلاف، اللہ مگر ورا وغیرہ، توریہ کرتے اس سمت کے علاوہ کسی دوسری جانب، یعنی یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، بڑی اہم ہوتی ہے یہ، کہ جس طرف جانے کا اعلان کیا جائے اس طرف نہ جایا جائے، تاکہ دشمن متنبہ نہ ہو جائے اور وہاں سے بے فکر ہو جائے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی دشمن کے خلاف مہم کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے علاوہ کی سمت کا اظہار کیا کرتے تھے، یعنی توریہ کیا کرتے تھے۔ تو توریہ مطلب یہ کہ کہیں دشمن کو یہ بات پھیل نہ جائے کسی اپنے شخص کے ذریعے ہی، اور دشمن متنبع نہ ہو جائے اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم سے مس نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی ایک چال جسے کہتے ہیں نا، وہ تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے کہ جس طرف جانا تھا اس کے علاوہ کسی دوسری سمت کا آپ اعلان کرتے یا اظہار کرتے، توریہ کرتے ہوئے۔ توریہ جو ہے نا یہ جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ تو بڑا گناہ ہے اور منافقت کی علامت ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ جھوٹ کو بھی توریہ کہہ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اس حد تک کی ہے کہ مصلحت کی خاطر جہاں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو وہاں انسان اشارہ اور کنایا کر کے جھوٹ سے بچ جائے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کراچی جانا ہے تو ملتان کے راستے جانا ہے، تو لوگوں سے پوچھتا پھرے بھائی ملتان کا راستہ ذرا مجھے بتا دو، ذرا ملتان جانے والا راستہ بتا دو، حالانکہ وہ جانا کراچی چاہ رہا ہے اور لیکن پوچھ وہ کیونکہ یہ راستہ جو ہے وہ ملتان سے جاتا ہے بائی روڈ، بڑا راستہ جو ہے، تو وہ راستہ پوچھتا ہے، حقیقت میں وہ یہ نہیں بتاتا کہ میں کراچی جانا چاہ رہا ہوں، محسوس یہ دوسرے کو ہوتا ہے کہ یہ ملتان جانا چاہ رہا ہے، بس اس حد تک۔ مثلا ایک مثال میرے پاس بھی تھی، میں نے بھی ایک دفعہ توریہ کیا تھا کہ میں بس پہ سفر کر رہا تھا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، کارڈ تو ہم نے بنوائے ہوئے تھے لیکن وہ کارڈ اس دن میرا گھر میں رہ گیا۔ یہ پہلے تھا بس میں نا اسٹوڈنٹ کے لیے رعایت تھی، 4 آنے دیا کرتے تھے ہم، اور شیخوپور سے لاہور یا اپنا پچھلے کسی مقام سے واربلٹن یا ننکانہ سے شیخوپور تک، یہ چھوٹے جو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک جو زون ہوتا تھا اس کے لیے رعایت تھی، اور اگر زیادہ ہوتا تھا تو پھر ہاف ہوتا تھا، ہاف کرایہ۔ تو میں بھول گیا کارڈ، تو مجھے پوچھتا ہے کہ ہاں میں بھی طلباء میں کھڑا تھا، دوسروں کے پاس کارڈ تھے وہ دکھا رہے تھے، مجھے بھی پوچھتا ہے آپ کے پاس کارڈ ہے، میں نے کہا کارڈ ہے میرے پاس، لیکن جیب میں نہیں تھا لیکن گھر میں تھا، میں نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ میرے پاس ہے یا گھر میں ہے۔ بس اس حد تک اجازت ہے توریے کی، باقی یہ جھوٹ جو ہے نا وہ نہیں بولنا چاہیے بالکل۔ حتیٰ کانت تلک الغزوہ، باقی یہ ہے کہ یہ بھی آگے آ رہا ہے کہ یہ جو الحرب و خدعۃ کی لڑائی ہوتی ہے وہ ایک دھوکہ ہے، تو دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے، چالیں چلنے کے لیے دشمن کو اس طرح کا چکر دینا جائز ہے۔ حتیٰ کانت تلک الغزوہ، یہاں تک کہ یہ جو غزوہ تھا، یعنی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، یہ غزوہ بھی حتیٰ کانت تلک الغزوہ، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی انداز اپنایا۔ حتیٰ کانت تلک الغزوہ یعنی غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کا یعنی غزوہ تبوک میں جب آپ نے مہم جو ہے وہ جاری کی غزوہ تبوک کے لیے، جو شام کی طرف تھا، بڑا دشوار و گزار، جسے جیش الاسرا بھی کہتے ہیں، حدیث میں آئے گا لفظ غالباً۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ حتیٰ کانت تلک الغزوہ، یہاں تک کہ یہ غزوہ اس کی نوبت آ گئی، باری آ گئی، جب اس کا وقت آیا، یعنی غزوہ تبوک کا، وہ خود اپنا بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ تبوک مراد لے رہے ہیں، تو غزاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا یا اس مہم کو سر کیا فی حر شدید، انتہائی شدید گرمی میں، یعنی موسم گرما تھا اور عرب کا علاقہ، واستقبل سفرا بعیدا، اور بہت ہی طویل سفر جو ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، و مفازا، اور بے آب و گیا صحرا جو ہیں وہ بھی وہاں راستے میں آئے، دور دراز کا سفر اور بے آب و گیا صحرا، مفازن و عدوا کثیرا، اور بہت بڑی دشمن کی تعداد اس سے آپ کا ٹکراؤ تھا۔ تو یہ ساری صعوبتیں سفر کی اور یہ پریشانیاں تھیں۔ تو فجل للمسلمین امرہم، تو اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کا جو معاملہ ہے اس کو واضح کر دیا، یعنی توریہ نہیں کیا، غزوہ تبوک میں توریہ نہیں کیا آپ نے کہ کسی اور سمت کی طرف آپ لوگوں کو کہیں کہ جانا ہے، بلکہ جس طرف جانا تھا اسی طرف ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ ہم شام کی طرف جا رہے ہیں، تبوک۔
اللہ اکبر لیتعہبوا اہبط غزوہم، کیوں کس لیے؟ تاکہ جو شرکا ہیں مجاہدین، 30,000 کا لشکر تھا، وہ تھوڑا لشکر سب سے بڑا لشکر تھا اب تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، تو تاکہ جو مجاہدین ہیں وہ اپنے اس غزوہ میں، اپنے اس مہم جو کہ جہاد کی ہے، اس میں جو لمبا اور طویل سفر ہے اور شدید گرمی ہے اور بیاب و گیا صحرا ہیں اور نشیب و فراز جو ہیں وہ علاقے ہیں، گھاٹیاں ہیں، ان کو سر کرنے کے لیے ان کے لیے پوری تیاری کر لیں اور انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ فَأَخْبَرَهُم بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی اسی راستے اور اسی پلان کے مطابق کہ جو آپ چاہتے تھے۔ اس میں آپ نے توریہ نہیں کیا، رواہ البخاری، امام بخاری نے سے روایت کیا ہے۔ اور آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3939، ون جابر، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحرب خدعۃ یا خدعۃ، لڑائی ایک دھوکہ ہے۔ کو لڑائی میں اگر مسلمان دشمن کو چالوں میں پھنسا کر، چکر بازی دے کر اگر ان کو سر کرنا ممکن ہو تو یہ اس کا اپنا جائز ہے اس کے سلسلے میں۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج ہمارا یہ الحمدللہ جو لیسن ہے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں استقامت بخشے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء۔